دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے۔ دیوبند نے اسلام کا پرچم، دیوبند کا تاریخ میرے جی میں آ کے میں 1000 روپے حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے معزز محترم مخدوم بزرگ شیخ الحدیث حضرت مولانا فضل الرحیم اشرفی دامت برکاتہم العالیہ نے احسان فرمایا کہ مجھے چند لمحات اپنے ہی درس میں سے حضرت نے شفقت فرماتے ہوئے عطا فرمائے۔ آج آپ کی خدمت میں 22 جنوری 2022 کو چند لمحات عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ جامعہ اشرفیہ پورے ملک کا ایک نامی گرامی ادارہ ہے اور زندہ دلان لاہور میں موجود ہے۔ میں حضرت شیخ کے سامنے پڑھا ہوا سبق ہی سنا رہا ہوں۔ میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت اسلام میں اتنا بنیادی عقیدہ ہے جیسے انسان کے جسم میں دل ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی جسمانی اعضاء اللہ نہ کرے کٹ جائیں تو بندہ زندہ رہتا ہے، لیکن دل ایسا عضو ہے یہ کٹ جائے تو بندے کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ کسی اور عقیدے کے انکار پر کچھ لے دے کے بندہ مسلمان رہتا ہے، لیکن عقیدہ ختم نبوت کے انکار سے بندہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ آپ کے یہاں 3 دن بعد ختم نبوت کورس ہے، ابھی مجھے بھائی مطیع الرحمان بتا رہے تھے، تو میں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں کہوں گا کہ آپ طلبہ دورہ حدیث ہیں۔ آپ نے کچھ دنوں کے بعد طالب علم کے بجائے عالم دین کا ٹائٹل لے لینا ہے، تو آپ دورہ حدیث سے فارغ ہونے کے بعد ان حضرات اکابر کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، اور آپ کے سر پہ یہ جو دستار فضیلت سجتی ہے یہ صرف 6 گز 5 گز 4 گز کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ آپ کے لیے گویا سفید ایک کفن کا بندوبست کیا جا رہا ہے کہ آپ مذہب، دین، اسلام، شریعت کے لیے اپنے تن من دھن تک قربانی دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ اور میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت کے اس کورس پر میں ایک بات آپ کی خدمت میں کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس شخصیت کو اس امت میں سب سے بڑا نرم آدمی ہونے کا ٹائٹل عطا فرمایا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کی نرمی، پیار، شفقت، محبت اپنی جگہ، لیکن عقیدہ ختم نبوت پر اتنے مضبوط نظر آتے ہیں کہ امت میں بہت بڑی مضبوطی کی بنیاد ڈال دی۔ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، میں حضرت کی موجودگی میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور اقدس میں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جتنے صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، اتنے بندے کل دور نبوی میں دنیا سے نہیں گئے۔ مسلمان اور کافر ملا کر دور نبوی میں جو اموات ہوئی ہیں ان کی تعداد 740 سے بھی ایک نمبر کم ہے، 739 بندے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 27 غزوات، صحابہ کرام کے 400 سریات، 427 مہم جوئیاں ہوئی ہیں مدنی زندگی کے 10 سالہ عرصے میں، تو 750 بندہ بھی دنیا سے نہیں گیا، مسلمان پلس کافر ملا کر۔ لیکن عقیدہ ختم نبوت پر جب بات آئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی تمام صلاحیتیں یوں اس کے تحفظ پہ لگائی ہیں
کہ ایک یمامہ کی جنگ میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے. یہ ارحم امتی کا ٹائٹل پانے والا ہے. آپ اندازہ لگائیں اتنی زیادہ اس عقیدے کی سینسٹیوٹی ہے, اتنی حساسیت ہے. تو یاد رکھیں حضرت ابوبکر صدیق نے یہ کیوں کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز کا معائنہ فرما چکے تھے. وہ معائنہ یہ تھا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, پیغمبر کریم کے اخلاق اعلیٰ ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو بھی آتا مہمان بن کے حضور اکرام فرماتے, کیونکہ حدیث پاک ہے من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ, مہمان کا اکرام مؤمن کی شان ہے. حضور پاک کے پاس یہ مسلمہ چل کے آیا تھا. یہ مسلمہ کذاب وہ ہے جو حضور پاک علیہ السلام کے پاس اس وقت آیا جب اپنی نبوت مانگنے آیا اور حضور پاک سے عرض کرنے لگا کہ آپ میرے بارے وصیت کر دیں, میں کلمہ پڑھ کے مسلمان تو ہوتا ہوں لیکن اپنے بعد آپ مجھے نبی بنا دیں یا مجھے کسی ایریا کا نبی بنا دیں. رسالت مآب علیہ السلام کے ہاتھ میں اس وقت ایک چھڑی تھی, ایک اسٹک تھی. آپ علیہ السلام اس چھڑی سے زمین پر یوں کرید رہے تھے. اچانک اللہ کے رسول سے اس نے یوں کہا تو حضور پاک نے دیکھ کے فرمایا مسلمہ نبوت کی بات تو دور ہے, میں ختم نبوت کا وہ مقام لے کر آیا ہوں کہ تمہیں یہ ایک چھڑی مانگنے پر دے دوں اس مسئلے پر تو اللہ اس پر بھی راضی نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں حضور کے اخلاق کتنے زیادہ ہیں مہمان کے ساتھ, لیکن عقیدے پر مضبوطی کتنی ہے. حضرت ابوبکر دیکھ چکے تھے, اس لیے 1200 صحابہ کرام کی قربانی پر دریغ نہیں کیا, لیکن عقیدہ ختم نبوت کی حساسیت کو بیان کیا ہے عملی طور پہ. دوسری اور آخری بات, ہمارے اکابرین نے ختم نبوت پر مذہبی, دینی, تدریسی, خانقاہی اور سیاسی ہر سطح پر ختم نبوت کے تحفظ پہ کام کیا ہے, ہر سطح پر کام کیا ہے. محدث یوسف بن نوری رحمہ اللہ کی قیادت میں 1974 کے اندر حضرت عینی شاہد ہیں اس بات کی, ملک پاکستان میں باہر تحریک چلی ہے, اسباب مدارس اٹھے ہیں, ارباب خانقاہ اٹھے ہیں, سیاسی زعماء اٹھے ہیں اور بلا شرکت غیر ہر کسی کو بلایا ہے, چاہے وہ ہمارا مسل کی مخالف کیوں نہ ہو. مسلمانوں کے تمام مسالے کو اکٹھا کر کے تحریک اٹھی اور اسمبلی کے اندر حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قیادت میں تمام مسالک کے علماء جمع تھے, انہوں نے وہاں سیاسی سطح پہ کام کیا. تو ختم نبوت کے حضرات نے 1974 میں وہ منوایا کہ آج ملک پاکستان میں حضور پاک کے ختم نبوت کے انکاریوں کو یہ قانون مان کے تو رہنے کا حق ہے, اگر اس قانون کی مخالفت میں آئیں گے تو آئین ان کو رہنے کا حق نہیں دے گا. تو یہ ہر سطح پہ ان نے کام کیا ہے, وہ مدرس بن کے, مبلغ بن کے, اسی طرح وہ خانقاہ میں ایک شیخ طریقت رہ کر, ایک سالک کی حیثیت سے, ایک سیاسی کی حیثیت سے. تو آپ نے دین کے تمام شعبہ حیات کو سنبھالنا ہے, ان کی حفاظت کرنی ہے, اور بس ایک ہی بات ہے کہ اپنے اکابر سے جڑے رہنا ہے, اپنے اساتذہ سے جڑا رہنا ہے. یقین مانیے میں ایک بات عرض کرتا ہوں, یہ صحیح بخاری آپ پڑھ رہے ہیں نا, آپ ایسے رہیں کہ آپ کو یہاں سے فراغت کے بعد بھی صحیح بخاری کھول کے حدیث کی کتاب سے حدیث نکالنے کا طریقہ آتا رہے, ورنہ طلبہ تو بعد میں دیکھتے ہی نہیں ہیں. جب آپ کے علوم مضبوط ہوں گے, فنون پر دسترس ہوگی, اور انشاءاللہ تعالی آپ اس کو پڑھا بھی سکیں گے اور پڑھ بھی سکیں گے. اور اپنے اکابر, خصوصاً میں جس جگہ بیٹھا ہوں, حضرت مولانا مفتی محمد حسن رحمہ اللہ, اس طرح اتنی باقی اکابر, ان کی سیرتوں کو پڑھو, ان کے احوال کو پڑھو, ان کے باقی معاملات کو پڑھو, تو آپ کی زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر کوئی نہ کوئی الجھن آئے گی تو وہ یہاں سے انشاءاللہ تعالی حل ہو جائے گی. میں آپ کی خدمت میں حضرت سے ایک بات عرض کرتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ میں نے ڈیرہ اسماعیل خان نہیں دیکھا, قائد ملت اسلامیہ مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا شہر ہے. میں حضرت کو بستہ گزارش کرتا ہوں, جیسے فرمائیں ہمیں یہ شفقت عطا فرمائیں, ہم میزبانی قبول کرنے کے ہماری میزبانی بھی قبول فرمائیں, اور ڈی اے خان کو اپنی قدم بوسی کا شرف عطا فرمائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز طلباء,
اس قدر محبت بھری مختصر باتیں، ایمان افروز باتیں، اللہ اکبر. کہ میں کہتا ہوں یہ چھوٹا سا سبق جو چند لائن کا انہوں نے دیا ہے زندگی بھر کام آئے گا انشاءاللہ، اس کا بڑا نفع ہوگا. مولانا کے اس بیان پر میں ان کو بہت تبریک پیش کرتا ہوں، لیکن انہوں نے جو ایک جملہ یہ حدیث کا پڑھا نا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اس وقت میرے جیب میں آیا کہ میں 1000 روپے حضرت کے اور آنے کا بھی نظم بناؤں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. بیٹا خیال کرو جو وہ ایک اشرفی نمبر آپ کو ابھی میں دیں گے، یہ میرے بھائی جان کا نام، وہ آپ کو لے دل خوش کر دیا انشاءاللہ. ان کا آنا ہوگا پروگرام میں کہ نہیں؟ کو جی میری طرف سے دعوت دے دو. ٹھیک ہے. یہاں جی تقریباً سینکڑوں آئیں گے جی چھٹی کے بعد تھا، اور جو ایک ہفتہ یہاں رہیں گے، اور یہی خط میرے کو ضرور میں حاضر ہوں گا. میری سعادت حضرت 2 منٹ دعا فرما لیں میرے کراچی. اچھا جی، ہم نے آج دعا نہیں مانگی، یاد ہوگا ہم روزانہ آیت کریمہ پڑھتے، میں نے کہا آج مولانا کے آنے پر دعا مانگیں گے. سب نے آیت کریمہ پڑھی جی، ساتھ ساتھ دعا کے لیے ہاتھ. یا اللہ، یا اللہم انت صاحب فی السفر، اللہم انت صاحب فی السفر. یا اللہ سفر کو آسان فرما، قبول فرما، مصداق بنا اس دعا کا. اللہم ردنا الی اہلنا سالمین غالمین فرحین مستبشرین. یا اللہ مولانا کے ایمان افروز بیان نے دل باغ باغ کر دیا ہے. اللہ جی اپنی مرضیات والی زندگی عطا فرما، اے اللہ قبولیت والی زندگی عطا فرما. عقیدہ ختم نبوت پر ہم سب کو اللہ جی پیرا دینے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.